السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونه صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین المکین الکریم۔ جمعۃ المبارکہ کے اس محفل میں فتنہ ارتداد اسباب و علاج کے موضوع پر چند باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو کہنے اور سننے والا سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے، لیکن کسی عرض و معروض سے پہلے عقیدت و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 54 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا تو عنقریب اللہ ایسی قوم لے آئے گا جن سے اللہ محبت فرماتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے حوالے سے بہت سارے اقوال ہیں، لیکن سب سے پہلا قول کہ یہ صفات جن حضرات کی ہے وہ لوگ کون ہیں، اس حوالے سے بہت سارے اقوال ہیں، لیکن سب سے پہلا قول وہ حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم امام حسن بصری اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہما کا ہے کہ یہ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے وہ ساتھی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد مرتد ہونے والوں اور زکوٰۃ کے منکروں سے جہاد کیا، ان کے لیے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اب ذرا غور کریں اس آیت کریمہ کے اوپر۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا۔ یاد رکھیں، یہ جو منکرین زکوٰۃ تھے، اسلام لانے کے بعد معاً زکوٰۃ سے منکر نہیں ہوئے تھے، بلکہ انہوں نے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں وہ ایمان لائے تھے، لیکن بعد میں جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وصال ہوا تو عجیب افراتفری کا عالم پھیلا عالم اسلام میں، بالخصوص مدینہ المنورہ میں جو اسلام کا مرکز تھا۔ صحابہ اکرام کے الگ الگ احوال تھے اور نئے نئے فتنے جنم لے رہے تھے۔ کوئی نبوت کا دعوے دار ہو گیا، کسی نے کوئی اور فتنہ شروع کیا، اور کسی نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وصال کے بعد کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو دین سے ہی پھر گئے۔ انہی میں ہی ایک جماعت ایسی تھی کہ جو شروع میں تو ہر چیز کی قائل تھی، لیکن مال کی محبت، دولت کی محبت بڑی خراب چیز ہے۔ یقیناً دولت ہماری ضرورت ہے، بڑے بڑے متقی اور پرہیزگار کی ضرورت بھی دولت ہے، بغیر اس کے زندگی کی گاڑی کا چلنا ممکن نہیں ہے۔ لیکن یہ دولت کی محبت اگر آپ کی ضرورت تک ہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ محبت دل کے اندر اتر جائے، دل کی گہرائی میں اتر جائے، دل کو جکڑ لے، قلب پر اس کا قبضہ ہو جائے، تو پھر بڑی تباہی کا باعث ہے۔ ایک قارون جو حافظ توریت تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھائی تھا رشتے کا، بہت ساری خوبیاں تھیں،
لیکن دولت کی محبت ہی نے اسے غارت کر دیا اور اسے تباہ و برباد کر دیا۔ یہ قوم، ان کے اندر مال کی محبت جب بڑھی ہے تو زکوٰۃ کا انکار کر دیا۔ بھائی ہم سب کچھ کریں گے، ہم نمازیں پڑھیں گے، 2-4 رکعت اور بڑھوا دیں تو ہم اور پڑھ لیں گے، ہے نا، ہم قرآن کی تلاوت بھی خوب کر لیں گے، ہم تسبیح و تحلیل بھی خوب کریں گے، جو ہے عمرہ اور حج بھی کریں گے، لیکن زکوٰۃ صرف ہم نہیں دینے والے ہیں، اس میں ہمارا نقصان ہے، اتنی بڑی آمدنی کا حصہ میرا چلا جائے۔ تو اس وقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تھے، وہ تفصیل میں نے بیان کر دی ہے پچھلے جمعہ، اور کہا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے فرض ہو ابو بکر کے رہتے ہوئے اس میں کسی طریقے کی کوئی کمی پیدا ہو جائے، میں ان سے جہاد کروں گا، اور آپ نے جہاد کیا۔ یہ حضرت مولا علی شیر خدا، امام حسن بصری، حضرت قتادہ رضی اللہ عنہما کا یہ سب سے بہترین قول یہی ہے، اصح قول یہی ہے کہ یہ آیت کریمہ انہی حضرات کے لیے نازل ہوئی ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے احباب جنہوں نے منکرین زکوٰۃ سے جہاد کیا، کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، ایمان والو تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا تو ان قریب اللہ ایسی قوم لی آئے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، کہ جن سے اللہ محبت فرماتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور بے شک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اللہ ان سے محبت کرتا تھا اور وہ اللہ سے محبت کرتے تھے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اسی ارتداد کے موضوع پر مجھے آج گفتگو کرنی ہے۔ یہ ارتداد ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ارتداد ہے کیا، لیکن آج آپ کو کہ ذہن و دماغ میں یہ لفظ ارتداد کو بیٹھا دینا ہے اور اچھی طریقے سے سمجھا دینا ہے۔ ارتداد کا لغوی معنی ہے پلٹنا، واپس آنا، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، کہ اپنی ایڑیوں کے بل واپس نہ پلٹ جانا، اپنی ایڑیوں کے بل واپس نہ پلٹ جانا، تو اپنے دین کو چھوڑ کر جو پلٹ جائے اسے مرتد کہتے ہیں، اسی کا نام ارتداد ہے۔ ارتداد کو انگریزی میں کہتے ہیں اپوسٹیسی، اور ہندی میں کہتے ہیں اسے دھرم تیاگ، سو دھرم تیاگ یا پکش تیاگ بھی کہا جاتا ہے، کہ اپنے دین کو، اپنے دھرم کو، اپنے مذہب کو، اپنی فکر کو چھوڑ کر پلٹ جانے کا نام یہ ارتداد ہے، اور پلٹ جانے والے کو مرتد کہتے ہیں۔ فقہا کی اصطلاح میں مقصود ہے اسلام کے بعد دوبارہ کفر اختیار کرنا، اسی بارے میں فرمان الہی ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ تم میں سے جو کوئی بھی اس دین سے پھرے گا اور کفر کی حالت میں جان دے گا، اس کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے، ایسے سب لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اسلام کی تاریخ میں مختلف ادوار میں کئی فتنے رونما ہوئے، جن میں فتنہ ارتداد ایک اہم اور سنگین فتنہ ہے۔ فتنہ ارتداد سے مراد وہ صورتحال ہے جب کوئی مسلمان دین اسلام سے منحرف ہو کر دیگر مذاہب یا دہریت کی طرف مائل ہو جائے۔ یہ فتنہ ہمیشہ سے اسلام اور امت مسلمہ کے لیے خطرہ رہا ہے، اور اس کے اسباب اور علاج کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ اس کی روک تھام کی جا سکے، اور کم از کم اپنے گھر اور اپنے بچوں کو اس فتنے سے بچایا جا سکے۔ یہ ذمہ داری تو ہر مسلمان کی ہے۔ جمعۃ المبارکہ کا پلیٹ فارم نہایت اہم پلیٹ فارم ہے، یاد رکھیں یہ صرف اس لیے نہیں ہے یہ وقت کہ آپ کو فاتحہ کا طریقہ بتایا جائے اور نیاز کا سلیقہ سکھایا جائے اور آپ کو نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا جائے،
نماز پڑھنے کا طریقہ سلیقہ تو آپ کی اپنی ذمہ داری بنتی ہے. اب نماز پڑھ رہے ہیں اس سے ہٹ کر بھی کچھ چیزیں آپ کی ذمہ داری بنتی ہے ان چیز کو. اور یاد رکھیں یہ نماز کا طریقہ اور دوسری چیزیں جو ہیں نا یہ اعمال کا حصہ ہے. اس میں کسی طریقے کی اگر کمی رہ جائے تو اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا ہے. لیکن خدا نخواستہ ایمان و عقیدے کے حوالے سے ذرہ برابر بھی کمی واقع ہو گئی اور اس میں ایک بال کے برابر بھی میل آ گیا ہے، پھر پڑھتے رہو نمازیں، پڑھتے رہو وظیفہ، کرتے رہو چلہ، کرتے رہو تلاوت قرآن، کرتے رہو تقریریں واعظ اور نصیحت، کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے، سب ختم ہے. اس لیے ایمان اور عقیدے کے اہم حصے میں سے ایک یہ حصہ ہے کہ اپنے ایمان کو بھی بچانا چاہیے. یہ گزشتہ چند جمعوں سے میں تقریباً اسی موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں ایمان کے حوالے سے کہ جو جس طریقے کی ہوا چل رہی ہے ایسے دور میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے اور اپنے نسلوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے جد و جہد کریں اور کوشش کریں. اور ایمان صرف مسجد میں جمعہ کے دن 2 رکعت نماز پڑھ کر کے آپ محفوظ نہیں کر سکتے ہیں. نہ جانے کتنے ایسے نمازی جو ہیں وہ پھر گئے، ختم ہو گئے، یا نمازوں پڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کی زبانیں جو ہیں کیسی آلودہ ہو گئی ہیں یہ بتانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. موجودہ دور میں ہمیں صاف نظر آ رہا ہے کہ اگر ہم نے اپنے بچوں اور آئندہ نسل کو اپنے حال پر چھوڑ دیا اور ان کی فکر نہیں کی، ان کی تعلیم کا ذریعہ آج صرف اسکول و مدارس ہیں، پرائیویٹ انگلش اسکول ہو، انگلش میڈیم کے، یا سرکاری اسکول ہو. یہ دونوں اسکولوں میں اگر ہم نے یوں ہی چھوڑ دیا تو پھر ان کے ایمان کا اللہ ہی حافظ ہے، ایمان کا اللہ ہی حافظ ہے. یہ لفظ بہت ثقیل، گراں، بڑے مکروہ اور بڑی اذیت پہنچانے والے ہیں، لیکن مجبوراً کہنا پڑتا ہے کہ ان کے نہ صرف تہذیبی اور ثقافتی ارتداد کا خطرہ ہے بلکہ دینی اور اعتقادی ارتداد کا بھی خطرہ منڈلا رہا ہے. اور آج جبکہ میڈیا اور سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم کھلی نگاہوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے مسلم نام والے ہیں کہ جو میڈیا اور چینل پر آ کر کے اسلام کا مذاق بنا رہے ہیں اور غیر مسلم لابی انہیں ہائی لائٹ کر رہی ہے. میں ان ناموں کو، ان مکروہ ترین ناموں کو میں لینا بھی نہیں چاہتا. آپ شاید ہم سے کہیں زیادہ ان ناموں کے بارے میں جانتے ہیں. بہرحال اسلام اور دین کی لغت میں کفر و شرک کے بعد جو سب سے زیادہ لفظ مکروہ ہے اور جس کے سننے سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور رات کی نیند اڑ جانی چاہیے اور کھانے پینے کا مزہ ختم ہو جانا چاہیے، وہ لفظ ارتداد ہے. بلکہ ایمان لانے کے بعد اس سے پھر جانا کفر کی قسموں میں سے سب سے بدترین قسم ہے. یاد رکھیں، ایک تو بندہ کافر ہے، کافر گھر میں پیدا ہوا، مشرک گھر میں پیدا ہوا، چلو ٹھیک ہے، یہ مجرم ہے وہ بھی. لیکن ایک یہ کہ مسلمان گھر میں پیدا ہوا، اس نے کلمہ پڑھا ہے صاحب، آپ کے بغل میں آ کر اس نے نمازیں ادا کی ہیں، اس نے رمضان کے روزے رکھے ہیں، اس نے قرآن کی تلاوت کی ہے، ہم جیسوں کے پاس اٹھا بیٹھا ہے، اور اس کے بعد پھر اگر وہ پھر جا رہا ہے دین سے تو یہ بدترین گناہ ہے، بدترین گناہ ہے. کل میدان محشر میں ایمان والوں کے چہرے جہاں سفید ہوں گے، روشن ہوں گے. دعا کیا کریں کہ اللہ کل قیامت کے دن ہمارے اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں پکڑائے اور ہمارے چہرے روشن ہوں. بندہ دنیا میں بھلے ہی کالا کا لوٹا ہو، لیکن کل قیامت کے دن اس کا چہرہ روشن ہوگا اگر ایمان والا ہوگا. اگر مومن ہوگا تو اس کا چہرہ چمکتا ہوا اور روشن ہوگا، اور یہاں گورا چٹا کیوں نہ ہو، لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو کل اس کا چہرہ سیاہ ہوگا، کالا کلوٹا ہوگا. قرآن نے اسی کو کہا ہے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. جس دن کئی چہرے روشن ہوں گے
اور کئی چہرے سیاہ ہوں گے، تو وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ تم ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے تھے، تو اب اپنے کفر کے بدلے اس عذاب کا مزہ چکھو، کفر کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو، ان سے کہا جائے گا۔ اور ایک دوسری آیت کریمہ میں ارشاد ہوا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر کر کفر کی حالت میں مرے گا تو ان کے اعمال دنیا و آخرت میں رائگاں ہو جائیں گے، یہی لوگ جہنمی ہیں جو ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یعنی اس نے حالت ایمان میں جو نیکیاں کی بھی ہیں تو وہ اب نیکیاں بھی ایمان سے پھرنے کے بعد اس کے کام آنے والی نہیں ہیں، نہ وہ روزے کام آئیں گے، نہ وہ حج کام آئیں گے، نہ وہ زکوٰۃ کام آئے گی، نہ وہ قرآن کی تلاوت کام آئے گی، نہ وہ کوئی دوسرے اور نیکیاں کام آنے والی ہیں، سب کے سب ختم ہو جائیں گی، سب کے سب ختم۔ اور فتنہ ارتداد کے اب غور کرنے کی بات یہ ہے، یہ مرتد بندہ ہوتا کیسے ہے، یہ ارتداد کی ہوا چلتی کیسے ہے، اور دین اسلام سے بندہ پھر کیسے جاتا ہے، یہ غور کرنے کا مقام ہے۔ اس کے سبب کیا ہے، اسباب اس کے کیا ہیں؟ تو سب سے پہلے عقیدے کی کمزوری، سب سے پہلے عقیدے کی کمزوری، سب سے بنیادی سبب مسلمانوں کی عقیدے کی کمزوری ہے۔ جب عقائد میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں تو لوگ آسانی سے دین سے دور ہو جاتے ہیں، اور اس کی بڑی وجہ اسلامی تعلیمات کا صحیح فہم نہ ہونا اور قرآن و سنت کی بنیادی اسلامی تعلیمات سے ناواقف ہونا۔ یہی وجہ ہے کہ تحریک پیغام اسلام روز اول سے تمام فروعی اور اختلافی باتوں سے بچ کر بیسکس آف اسلام، اسلام کی بنیادی تعلیم کے حوالے سے کوشش کرتی ہے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے مجھے، ابھی بھی ایک ہفتہ پہلے سمر ویکیشن ہونے جا رہا ہے، گرمیوں کی چھٹی ہونے جا رہی ہے اسکولوں میں۔ جو اسکولوں میں پڑھنے والے بچے ہیں ان کے بارے میں اکثر میں کہتا رہتا ہوں، سب جان رہے ہیں کیفیت کیا ہے۔ اسکول والوں نے تو آپ کے پاس موقع بھی نہیں چھوڑا ہے کہ آپ تھوڑا سا وقت نکال کر کے ان بچوں کو دینی تعلیم دیں۔ اتنا شیڈول ٹائٹ کر دیا ہے، کیونکہ کئی میرے پاس آتے ہیں، وقت نکالنا مشکل ہے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ کا وقت نکالے تو کس وقت نکالے۔ بچے کو مشین بنا کر رکھ دیا گیا ہے اور کتابوں کا بوجھ اس کی پیٹھ کے اوپر لاد دیا گیا ہے، علامہ والحفیظ۔ تو ہم نے نکالا کہ بھئی کم از کم یہ 15 دن ہی صحیح سمر ویکیشن میں ہم خصوصی طور پر اپنے یہاں انتظام کر رہے ہیں کہ 1 گھنٹے کے لیے اپنے بچوں کو بھیجیں، اور اگر کوئی باہر کا ہے تو ہاسٹل بھی موجود ہے، رہے کھائے پیے، اور جو ایک معقول فیس ہوگی وہ زیادہ سے زیادہ آپ کو دینا ہے، اور سارے انتظامات آپ کے لیے کر دیے جائیں گے۔ اور صرف یہی نہیں، الحمدللہ تحریک پیغام اسلام اسکول کا ایک برانچ نوادہ میں بھی چل رہا ہے ہمارا، الہرا انٹرنیشنل اسکول، وہاں کے لیے بھی ہم نے انتظام کیا، اعلان کیا۔ لیکن جانتے ہیں چٹ پٹ 1-2 کے علاوہ کسی بندے کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ فون کر کے معلوم کرے کہ ہاں کہ کیا معاملہ ہے، ہم اپنے بچوں کو اس میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ اپنے بچوں کو تو ہم چاہتے ہیں کہ کم از کم چلو 15 ہی دن کے لیے صحیح وہ ایک اسلامی ماحول میں آ جائے اور کچھ بیسکس آف اسلام وہ جان لائے، بنیادی تعلیم سے واقفیت ہو جائے۔ نہیں، یہ اسکول بھی ہمارا چل رہا ہے، یہ بزنس نہیں ہے، یہ کاش اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔ یہ اسی لیے ہے کہ اندھیرے میں اپنے طور پر، اس سخت ترین تاریکی میں، کفر و شرک کے ماحول میں اپنے طور پر ایمان کی جو شمع روشن کی جا سکتی ہے وہ کرنے کی کوشش ہے۔ اور تقریباً اسی طریقے کا وہ اسکول نوادہ میں بھی قائم ہوا ہے۔ سورت میں بھی ہمارا ایک اسکول الحمدللہ اسی پیٹرن پر جو ہے وہ چل رہا ہے، پہلے سے چھوٹے لیول پر اور بڑے پیمانے پر تیاری چل رہی ہے، اور اس طریقے کے کئی اسکولوں کا سلسلہ ہے۔ یہاں اس تفصیل کو بیان کرنے کا موقع نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے؟ یہی۔ لیکن ان اسکولوں میں کون آئیں گے؟
وہ بیچارہ جو غریب ہے، مسکین ہے، مجبوراً کیا کرے، چلو اسی میں پڑھا لیتے ہیں اپنے بیٹے کو، فیس کم ہے، چلو دین بھی سیکھ جائے گا، یا پھر کسی کے اندر دینی جذبہ پیدا ہو گیا۔ یہ وجہ ہے کہ دینی جذبے والے دلی سے بھی رابطہ کر رہے ہیں، اور بامبے سے بھی، لکھنؤ سے بھی، اور دوسرے اسٹیٹ اور دوسرے شہروں سے بھی رابطہ کر رہے ہیں، اور شہر کے بھی اللہ کا شکر ہے آہستہ آہستہ ہی صحیح، کوئی پبلسٹی اور ہورڈنگ اور بورڈنگ ہمارے یہاں زیادہ نہیں ہے، لیکن الحمدللہ جن لوگوں کو معلوم ہے وہ آ رہے ہیں۔ مقصد یہی ہے کہ بنیادی تعلیم ان کی مضبوط ہو، اور بندہ کل کو بچہ وہ جب جوان ہو تو کہا گیا ہے کہ پہلا نقش جو ہوگا نا، یا کاغذ پر، کورے کاغذ کے اوپر سے پہلے جو کچھ لکھ دیا جاتا ہے وہی لکھا جاتا ہے۔ اگر اللہ کا نام، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نام، اور آخرت، ایمان، اللہ، رسول، فرشتے، آخرت، ایمان مجمل، ایمان مفصل، ان چیزوں کو ان بچوں کے دل پر اگر نقش کر دیا گیا تو کل کو کوئی ان بچوں کو گمراہ نہیں کیا کر سکتا ہے۔ اور یقیناً جو لوگ مرتد ہوتے ہیں وہ مرتد ہونے والے وہی ہیں کہ جن کے والدین نے کانوینٹ ہائی فائی اسکولوں میں تو پڑھایا، لیکن اللہ رسول کی تعلیم نہیں دی، دین کی تعلیم نہیں دی، اور عقیدے کی کمزوری کی بنیاد پر وہ چینج ہو گئے، کنورٹ ہو گئے۔ تو یہ چیز دوسرے وہی دینی تعلیم کا فقدان، ایک اہم اور سبب دینی تعلیم کا فقدان ہے۔ اگر مسلمانوں کو اسلامی عقائد، فقہ اور سیرت نبوی کی تعلیم نہیں ملتی ہے تو وہ دین سے بے خبر رہتے ہیں، اور معاشرتی دباؤ یا تبلیغی مہمات کا وہ شکار ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے مغربی افکار کے اثر سے بھی بندہ مرتد ہو جاتا ہے۔ یورپ اور ویسٹرن کلچر اور وہاں سے جو ہوائیں چل رہی ہیں ان کے ذریعہ بھی بندہ مرتد ہوتا ہے۔ اقتصادی اور معاشرتی دباؤ، کچھ افراد غربت کی بنیاد پر، بے روزگاری کی بنیاد پر، معاشرتی مشکلات کے باعث دین کو چھوڑ کر وہ راستے اپناتے ہیں جو انہیں فوری یا مالی یا سماجی فائدہ دے سکتے ہیں۔ خاص طور پر غیر مسلم تنظیمیں مالی امداد اور دیگر سہولیات کے ذریعہ مسلمانوں کو ارتداد کی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ان کی تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا۔ اسی طریقے سے کچھ مرتد ہونے والے ہیں، جب ان کا آپ جائزہ لیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ نفسیاتی دباؤ، مایوس اور ذاتی زندگی کے مسائل، اور بعض افراد کو دین سے دور کر دیتے ہیں۔ ایسے حالات میں انسان عموماً اپنے عقائد میں شک و شبہ میں پڑتا ہے، اور ایک دوسرے متبادلات کی طرف وہ رجوع کرتا ہے۔ نفسیاتی مریض جو ہوتے ہیں ان کی طرف سے بھی اس طریقے کے معاملات ہوتے ہیں۔ کاروبار فیل ہو گیا، بچپن میں ماں باپ کی طرف سے توجہ نہیں ملی، غور کریں، شادی ہوئی تو بیوی کی طرف سے وہ توجہ نہیں ملی، تو کیا وہ بندہ وہ نفسیاتی مریض ہو جاتا ہے کہ آخر یہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اگر واقعی اللہ اگر کوئی ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے تو پھر اس کو تو انصاف کرنا چاہیے۔ معاذ اللہ تو انصاف ہی کرتا ہے، لیکن وہ شک و شبہات ہوتے ہیں، یہ یقیناً وہ ہے نہیں، اور اگر ہے تو انصاف نہیں، معاذ اللہ۔ اور پھر وہ ہوتا ہے کہ وہ نفسیاتی مریض آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہونے کا ہی انکار کر دیتا ہے۔ نہ جانے جاوید اختر جیسے کتنے لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے موجود ہیں جو پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ، لیکن پڑھے لکھے ہونے کے باوجود نفسیاتی مرض نے ان کو ایسا مریض بنایا ہے کہ وہ دنیا میں بھی مریض رہیں گے اور آخرت میں بھی مریض رہیں گے۔ یہ بھی وجہ ہوتی ہے۔ دوسرے اسکول اور کالج میں بھی فتنہ ارتداد، کیونکہ آج کل کور ایجوکیشن کا معاملہ ہے، لڑکے لڑکیاں دونوں ساتھ میں پڑھ رہے ہیں، اور پھر حال یہ ہوا کہ حالت بلوغت میں ساتھ اٹھتے اٹھتے عشق ہو گیا صاحب، اور کہا جاتا ہے نا کہ عشق اندھا ہوتا ہے، عشق پاگل ہوتا ہے، دل لگی دیوار سے تو پری کیا چیز ہے، گدھی پر بھی اگر دل آ گیا تو اس کو بھی وہ پری معلوم ہونے لگتی ہے۔ تو کیفیت یہ ہوتا ہے کہ عشق میں بھی بندہ یا بندی مرتد ہوتی ہے۔ یہ کور ایجوکیشن بھی اس فتنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے جو کھلی نگاہوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے جب عشق کا معاملہ ہوا
تو اب سب کچھ اب وہ اندھا ہو گیا، جو سامنے والے کا وہ ہے، چاہے اس نے اس کو کنورٹ کر لیا، چاہے اس نے اس کو کنورٹ کر لیا، تبدیلی کے معاملات ہو گئے. ایسی صورت حال ہے. اب میں آپ کو علاج بتاؤں گا. یہ تو امراض تھے جو سرسری طور پر آپ کو بتایا کہ یہ امراض تھے. اب اس کا علاج کیا ہے؟ ڈاکٹر وہی ہوتا ہے صحیح کہ جو صرف مرض نہیں بتائے، مرض کا علاج بھی بتائے. لیکن ظاہر ہے کہ علاج بتا کر کے مریض کا کام یہ ہے کہ اس علاج پر عمل کرے. ڈاکٹر اگر نسخہ لکھ کر دیتا ہے، وہ دیکھ کر کے اس کے پڑھتا رہے اور لگا دے، دیوار پر چسپاں کر دے، تو مریض اچھا نہیں ہو سکتا ہے. اچھا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس بتائے ہوئے نسخے کے مطابق دوائیں بھی کھائے، پرہیز بھی کرے. اب میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں چند چیزیں. سب سے پہلے اپنے عقیدے کی پختگی. مسلمانوں کو اپنے عقائد کی مضبوط کرنا چاہیے، اپنے بچوں کے عقائد پر توجہ دینی چاہیے. قرآن و سنت کی تعلیمات کو سمجھنا اور پر غور و فکر کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. یاد رکھیں، جہاں نماز پڑھنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، وہیں دین سیکھنا بھی ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے. کیا وجہ ہے کہ آپ نمازوں میں تو ہوتے ہیں لیکن درس میں آپ نظر نہیں آتے؟ آپ کہیں گے جمعے میں تو میں آتا ہوں. صاحب، جمعے میں آپ مجبوری میں آتے ہیں، کیونکہ آپ نہیں آئیں گے تو آپ کو جگہ نہیں ملنے والی ہے. اس لیے اپنی جگہ لینے کے لیے پنکھے کے نیچے، اے سی کے پاس ذرا اچھے سے حاصل کرنے کے لیے آپ آ جاتے ہیں. واقعی اگر آپ دین سیکھنے کے لیے آتے ہیں تو آپ صرف جمعے کے دن نہیں آتے، بلکہ اور جب بھی موقع ملتا تو آپ آتے. اتنے لوگ ہوتے ہیں، میں نہ جانے کتنی بار سوال کرتا ہوں، کوشچن کرتا ہوں. کبھی کوئی بندہ کہتا کہ ذرا مجھ کو یہ تشفی کرائیں. لوگ دعا تعویذ کے لیے تو آتے ہیں کہ حضرت پھونک دیجئے، دم کر دیجئے، فلاں بیمار ہے، نوکری نہیں لگ رہی ہے، یہ ہے وہ ہے. یہ تو بولنے کے لیے آتے ہیں، لیکن یہ کوئی پوچھنے کے لیے نہیں آتا حضرت صحیح نماز کا طریقہ بتا دیجئے، فرائض نماز کتنے ہیں، واجبات نماز کتنے ہیں. ان چیزوں کو، اس کا مسئلہ ہمیں سیکھنا ہے. زکوٰۃ کے بارے میں ہمیں جاننا ہے. مجھے افسوس ہوتا ہے، اچھے سرمایہ دار لوگ باہر گئے، زندگی لاؤبالی پن میں گزاری 20 سال 25 سال، اور اس کے بعد پاسپورٹ ویزا بنا چلا گیا دبئی، اور وہاں جانے کے بعد پیسے اچھے کما رہا ہے. اور پیسہ اگر کبھی اللہ نے توفیق دی بھیجا، تو میں نے پوچھا بھائی تم نے بھیجا ہے یہ 1000 روپے، یہ کس فنڈ کا ہے؟ یہ زکوٰۃ ہے کہ صدقہ ہے کہ کیا ہے؟ تو اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ زکوٰۃ کیا ہے، فطرہ کیا ہوتا ہے، صدقہ کیا ہوتا ہے. کہا جس میں چاہے اس میں لکھ دیجئے. تو سامنے والوں کو سمجھانا پڑتا ہے کہ بیٹا تم ڈاکٹر بن گئے ہو. ایک ڈاکٹر صاحب جنہوں نے غیر فورن کنٹری میں جا کر کے ڈاکٹری کی ڈگری حاصل کی، اور اس کے بعد ممبر بنے ہیں، اور اتفاق سے ہمارے ریلیشن ہی میں ہے. تو بھیجا 1000 روپے، میں ہر مہینے بھیجوں گا، بہت اچھی بات ہے. بھیجا 1000 روپے، لکھ دیا زکوٰۃ صدقہ. ہم نے بیٹا زکوٰۃ الگ ہے، صدقہ الگ ہے، یہ بتاؤ کہ یہ زکوٰۃ ہے کہ صدقہ ہے؟ اور پھر زکوٰۃ کی تفصیل بتائی اور صدقے کی تفصیل بتائی. تب آیا کہ ہاں صدقہ ہے یہ. ہم کہاں یہ بات ہوئی. تو پتہ چلا کہ مال تو کما رہے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ زکوٰۃ کیا ہے اور صدقہ کیا ہے. سوچو کہ جس کو زکوٰۃ کی خبر نہیں ہے وہ زکوٰۃ کیا نکالے گا؟ نکال سکتا ہے زکوٰۃ؟ جو مسئلہ نہیں جانتا ہے، جو نماز پڑھنا نہیں جانتا ہے، وہ اٹھک بیٹھی اگل بغل والے کو دیکھ کر تو کر سکتا ہے، لیکن کیا واقعی وہ نماز کے حق کو ادا کر سکتا ہے؟ اس لیے کوئی بھی چیز کرنے کے لیے سیکھنا پڑتا ہے. یہاں باہر جانے کے لیے جگہ جگہ کوچنگ سینٹر کھلے ہوئے ہیں، انسٹیٹیوٹ ہے کہ 3 مہینے کا اور 4 مہینے کا اور 6 مہینے کا کورس، اور پھر ڈگری لیجیے اور باہر جائیے اور پیسہ کمائیے. پتہ چلا کہ وہ سیکھنے کے لیے تو آپ وقت نکال رہے ہیں، 3 مہینے 4 مہینے 6 مہینے. ڈپلومہ کرنے کے لیے تو وقت نکالتے ہیں، یہ دین کا ڈپلومہ کرنے کے لیے کون وقت نکالے گا؟ یہ دین سیکھنے کے لیے کون وقت نکالے گا کہ جس کا سلسلہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں جو کام آنا ہے، ہر حال میں کام آنا ہے، بلکہ اس کا سلسلہ وہاں سے جڑا ہوا ہے اور اتنا گہرا ہے کہ بغیر اس کے کوئی چارہ ہی نہیں ہے. یہ باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ذرا اللہ کے لیے
آپ کی زندگی جو گزر گئی، اگر آپ صاحب اولاد ہیں تو اپنے بچوں پر توجہ دیجیے، اپنی نسلوں پر توجہ دیجیے۔ آنے والے دنوں میں بالکل اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کے ڈگر پر آپ کے بچے چلنے والے ہیں کہ نہیں چلنے والے ہیں۔ اسی طریقے سے دین و تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے، مغربی افکار کے جواب دینا بھی ضروری ہے۔ بہت سے کبھی کبھی بیانات ہوتے ہیں، میں نے مغرب کی طرف سے الزامات اور اعتراضات آتے ہیں، جس کو اب جو ہے بہت عام کیا جا رہا ہے، حضور علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے، حضور کی شادیات کے حوالے سے، اسلامی پرانی آیات کے حوالے سے، اسلامی قوانین کے اعتبار سے وہ اعتراضات ہوتے رہتے ہیں۔ اس کا جواب کون دے گا؟ وہ آپ سمجھداروں کی ذمہ داری بنتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، بزنس مین صاحب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، انجینئر صاحب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ یہ جس فیلڈ اور جس میدان میں ہے، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ مغرب سے یا غیر مسلموں کی طرف سے جو اسلام پر اعتراضات ہو رہے ہیں اس کو آپ جانیں، اس کے جواب کو سیکھیں اور اپنی نسلوں اور اپنے بچوں کو یہ بتائیں، تاکہ وہ بچے اسکول، کالج، یونیورسٹیوں یا اپنے پروفیشنل لائف میں جانے کے بعد ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کے بہکاوے میں آ جائیں اور تذبذب کے وہ شکار ہو جائیں، اور معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے دل میں ان کے ذرہ برابر بھی میل آ جائے، اور ذرہ برابر بھی حضور کے لیے میل آ گیا تو مجھے بچاؤ ایمان سے، ایمان بچنے والا ہے۔ ارے حضور کے لیے میل دل میں آیا تو ایمان بچنے والا ہے، ارے بولو، گردن ہلاؤ۔ کبھی کبھی بلوانا پڑتا ہے کہ تاکہ سمجھ میں آئے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ ہاں، شاعر صاحب زخلین مشتاق صاحب شاعری بہت اچھی کرتے ہیں، اور شاعری یہ اس بات کی علامت ہے کہ تم سمجھدار ہو۔ شاعری ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے، ایک فن ہے، لیکن بیٹے یہ شعر و شاعری کا دور نہیں ہے۔ شعر و شاعری کو بس ایک حصے تک، ایک محدود دائرے تک رکھنا ٹھیک ہے، زبان و ادب کی خدمت بھی ضروری ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ بس اسی میں ڈوبے ہوئے ہوں۔ مجھے کبھی کبھی بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہمارا پڑھا لکھا جو دم ایجوکیٹڈ طبقہ ہے وہ شعر و شاعری میں تو بہت دلچسپی لیتا ہے، خوب واہ واہ کیا بات ہے، واہ واہ کیا بات ہے، لیکن اصلاح معاشرہ، اصلاح قوم و ملت، اتحاد امت اور قوم کو راہ راست پر آنے کے لیے اگر ان کو دعوت دی جائے تو وہ اس وقت آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو پتہ چلا کہ یہ بھی صرف واہ واہی ہے۔ میں انشاءاللہ اس موضوع پر گفتگو کروں گا کہ کیسے بھارت میں، اس بھارت کی دھرتی سے مسلمانوں کا جو خاتمہ ہوا، حکومت کا خاتمہ ہوا، وہ اسی طریقے سے خاتمہ ہوا کہ وہ انگریز یہاں آنے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو روٹین اور وقت کا پابند بنایا، محنت کی، جد و جہد کی، اور ہماری قوم کے افراد واہ واہی میں رہے، شعر و شاعری میں رہے، تیتر اور کباب، بٹیر کے کباب کے مزے لینے میں لگے رہے، اور حکومت ہمارے ہاتھوں سے نکلتی چلی گئی۔ میں انشاءاللہ تبارک و تعالی کسی جمعہ میں اسی سے لگتے ہوئے بیان کروں گا، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا، لیکن وقت چونکہ کافی ہو چکا ہے، اس لیے میں یہاں پر اپنی گفتگو اسی پر ختم کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے اسباب کیا ہیں، علاج کیسے کیا جا سکتا ہے، اور کیسے معاشرے کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ یہ صرف تقریر سن کر خوش ہونے کی چیز نہیں ہے، بلکہ اپنے طور پر ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کے لیے کیسے جد و جہد کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو جو ہے وہ کہنے سننے والا سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے، اور ایمان کے ساتھ دنیا میں رکھے اور خاتمہ بالخیر فرمائے۔